وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ماشاءاللہ۔ سردار صحابہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے۔ حضور نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو سنیے زبان صدیق کیا کہتی ہے، پہلے آپ کہیے وہیں گھر بنانے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، اور یہاں تو یہاں سے آواز، دل سے آواز نکلی ہوئی یہاں قبول ہوتی ہے، اور نہ جانے کس کا کہنا قبول ہو جائے، کس کا کہنا، کیونکہ میرے تو الحمدللہ کافی دوست ہیں جن کا گھر مدینہ شریف میں ہے۔ ہم جب جاتے ہیں الحمدللہ وہ ہماری دعوتیں کرتے ہیں اپنے گھر میں ہیں، تو جب انہیں مل سکتا ہے تو ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ وہیں گھر بنانے صدیق سارے گھر کا سامان لے آئے۔ حضور نے پوچھا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کیا آیا؟ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹارے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹارے کو جی چاہتا ہے۔ نبی نشان بھائی نعرہ لگا رہے تھے نا، ہر صحابی نبی۔ سنو میرے آقا کے صحابہ کی شان۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے آپ نے بچوں؟ حضرت حنظلہ کا نام سنا ہے؟ سبحان اللہ۔ واقعہ سنیے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شادی کو کچھ وقت ہی ہوا ہے، ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہے کہ دلہن گھر آئی ہے۔ جہاد کا اعلان ہو گیا حضور کی بارگاہ سے، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان کے کان میں آنا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، دلہن بھی چھوڑ چھاڑ کر جہاد پر چلے گئے، اور ایسا گئے کہ شہید ہو گئے، ہائے شہید ہو گئے۔ جب صحابہ نے ان کو اٹھایا نا، جب آپ کا وہ جسم اطہر اٹھایا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تازہ پانی ٹپک رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو پتہ چلا، حضور نے فرمایا کہ حنظلہ جس حالت میں گھر سے نکلے تھے غسل ان پر فرض تھا، لیکن ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ جب ان کو حکم ملا تو بس انہوں نے
ان کو یاد ہی نہیں رہا، اور یہ جس حالت میں آئے شہید ہو گئے. تو یہ جو پانی ہے نا، تو اللہ نے جنت سے ملائکہ کو بھیجا ان کو غسل دینے کے لیے. آپ کا لقب ہوا غسیل الملائکہ. کیا لقب ہوا؟ غسیل الملائکہ. نہ پہلے کوئی ایسا ہوا، نہ قیامت تک کوئی ایسا ہوگا. یہ لقب بھی میرے آقا کے صحابی کے پاس. سنیے اب شعر سنیے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے بچوں، ہمارے آقا علیہ السلام نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں نا، اب اپنے دوستوں کو بتانا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کی بادشاہت صرف یہاں نہیں، آسمانوں پر بھی ہے. کہاں نہیں ہے بلکہ. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا. پھر بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. لمحہ باطن میں گمن جلوہ ظاہر گیا. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے حضور نے. چاند کے، آواز سنیے مجھے، چاند کے. اب چاند ستاروں سے آج تک کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، شاعر کا خیال دیکھیے، کہتے ہیں ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اللہ جانے سبحان اللہ کون کون بولے گا، پر میرا دل ایسا کہہ رہا ہے کہ اس شعر پر تو سارے ہی بولیں گے. بات ہی ایسی ہے. سنیے چاند کیا کہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. تو ایک اور شعر پڑھ. جزاک اللہ. وہیں گھر بنانے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے والا واقعہ. اسلام لانے والا واقعہ ماشاءاللہ. توجہ، تھوڑی سی دیر کے لیے حاضر ہوں بس. توجہ دیں گے تو مدینے سے توجہ ملے گی. جزاک اللہ. توجہ ادھر. حضرت عمر کا اسلام لانے والا واقعہ. شاعر کہتے ہیں، وہ شعر سنا ہوگا نا آپ نے. اپنی بہن سے بولے عمر
یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا۔ واقعہ اسلام لانے والا واقعہ، جب اپنے بہن بہنوئی کو دیکھا حضرت عمر نے اسلام لے آئے تو پھر بڑے جلال میں وہاں سے نکلے اور کسی اور ارادے سے نکلے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، ہائے وہ چہرہ انور دیکھا تو شاعر کہتا ہے وہیں گھر بنانے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کیا بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے۔ کلام کا پانچواں شعر یعنی اہل بیت سے متعلق پانچواں شعر، الحاج یوسف میمن صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اپنے ہر کلام میں پانچواں شعر پڑھا کرتے تھے جس میں اہل بیت کا ذکر ہوتا تھا۔ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید شہزادہ علی اصغر آئے 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر، آپ سے متعلق یہ شعر سماعت فرمائیے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے، بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے